کسی ایک کو بنا دیں, then let us help you out. اور وہ عمران بھائی میں نے آپ کو بتایا, آپ کسی بھی جو کہ اسپیکرز کے اوپر ہیں, آپ کسی کی بھی پروفائل ڈی پی پہ کلک کریں تو جو اسکرین کھلے گی اس کے اوپر آپشن لکھی ہوگی ایڈ ایز اے کو ہوسٹ. اون تو ہیں وہاں پہ, کو ہوسٹ ہیں. یہ وکاس نہیں جی, فراز خان کون ہے جی؟ فراز خان سر فراز خان بیٹھے ہوئے. فراز خان صاحب ہیں یا تو جنید صاحب مجھے شو ہو رہے ہیں اسپیکر, اور مہرو ہیں کوئی, وہ مجھے شو ہو رہی ہیں. تو میں کس کو بناؤں جی؟ آپ میں سے مجھے بتا دیں. عمران بھائی اگر آپ کو میں نظر آ رہا ہوں, ویگس نظر آ رہا ہوں, تو آپ مجھے بھی کر سکتے ہیں. پھر میں ایک سیکنڈ کر لیتا ہوں. میں نے یہ ویگس کو میں نے کر دیا جی. جی آگے آپ کے پاس ہو گیا. اچھا ایک سوال اور آیا ہے کہ یہ امریکہ نے $204 ملین دیے, کیا یہ خبر درست ہے؟ ہاں جی, یہ تو خبر آ گئی ہے جی. بہت مبارک ہو سب کو, میرے جتنے بیکاری بھائی ہیں ان سب کو بہت دلی مبارکباد. Sir, is it only for Bekkari families and for whole Pakistan? سر دیکھیں, پیسے لے لے کے ہم کبھی بھی بڑے نہیں ہوں گے. ہمیں کام کرنا پڑے گا, اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑے گا. اس کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ ہم لوگ نہیں تیار ہیں, ہم لوگ تیار نہیں ہیں. ہر آدمی جو ہے وہ گالیاں دیتا ہے, وہ برا بھلا کہتا ہے. کبھی اپنے گریبان میں ہم نے جھانکا ہے؟ دنیا کے اندر آپ چلے جائیں کسی بھی ملک میں, لوگ کتنا کام کرتے ہیں. وہاں ایک فیملی کے اندر اگر 4 بھائی ہیں تو چاروں کام کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک کام کرتا ہے, باقی 3 فارغ بیٹھتے ہیں. ادھر کام کرنے کا تو رجحان ہی نہیں ہے پاکستان میں. دنیا میں عورتیں, بڑے, سب لڑکے لڑکیاں سب کام کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ لوگ اتنی محنت نہیں کرتے انفارچونیٹلی. حالانکہ بڑا ٹیلنٹ ہے, بڑے اچھے لوگ ہیں, یہ کر بھی سکتے ہیں. اور اتنے ٹیکسز بھی پاکستان میں نہیں ہیں جتنے دنیا کے اندر ہیں. ہماری آمدن بھی کم ہے. آمدن تو تب بڑھے گی نا جب ملک ترقی کرے گا. تو ہمیں کڑوے گھونٹ بہت سارے پینے ہیں, اس کے لیے ہم ذہنی طور پہ تیار نہیں ہیں. جب عمران خان صاحب نئے آئے تھے نا, تو اسد عمر جو فارمولا دے رہے تھے وہ بہت مشکل تھا. اس وقت پوری قوم جو ہے وہ ایک مہنگائی میں بھی اور ٹیکسز میں بھی اور ان چیزوں میں جکڑی جاتی, لیکن سب نے مخالفت کر دی. ایک اکنامک کرائسس آ گیا پاکستان کے اندر. تو ہم قربانی کے لیے تیار نہیں ہیں, تبدیلی کے لیے ہم تیار ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بغیر کچھ قربان کیے, بغیر زور لگائے, ہمیں ہر چیز بنی بنائی مل جائے. تو وہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. جی تھینک یو عمران بھائی. اچھا ہمارے ساتھ سمیرا نے بھی جوائن کیا ہے. سمیرا ویلکم ٹو دا اسپیس. آپ پلیز اپنا کوشچن یا جو بھی آپ کامنٹ کرنا چاہتی ہیں پلیز رکھیے. تھینک یو. وقاص احتشام بھائی کو لے لو, بار بار مجھے آن لائن مجھے نظر نہیں آ رہے, ان کو کہیں کہ ریکویسٹ بھیجیں, مجھے نظر نہیں آ رہے احتشام بھائی. اچھا احتشام بالکل پینل کے اندر ہے, سیکنڈ رو کے اندر. تھینک یو سو مچ ویگس. عمران بھائی کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں, عمران خان تو زبردست چھائے ہوئے ہیں باس آپ تو. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ 18,000 لوگ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ بھی آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو آسک یو, کیونکہ آپ جب میراتھن ٹرانسمیشنز بھی ابھی کر رہے ہوتے تھے ریسنٹلی, تو آئی واز لسننگ یو ان دا نیوز رومز, اور نیوز روم میں بھی اس وقت ایک لگ رہا ہوتا تھا کہ ایک بڑی ایک ذہنی تناؤ, اعصابی جنگ جاری تھی اس وقت, کیونکہ میں پھر ادھر یو ایس آ گئی اور میں نہیں کل ہی فالو رہ گیا تھا وہاں پہ, تو میرے لیے تو بہت I saw that. I saw that. اچھا میں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ میرے ساتھ نا, سارے ایک طرف ہو گئے ہو. تو وہ بس ہنس دیتے تھے سارے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ میری جان چھوڑ دی انہوں نے. شکر ہے, وہ بڑا ٹف ٹائم تھا. یعنی 7 لوگ 6 لوگ ایک طرف اور میں اکیلا ایک طرف, تو بڑا مشکل ہو رہا تھا. تو شکر ہے جلدی جان چھوٹ گئی. You're going to come back. You're going to come back. Or I would love to see you at Summer Screen, because the thing you were doing there, आपका program, that matches nothing. آپ کے ساتھ وہاں پہ even مجھے alternative میں بھی کوئی نہیں لگتا کہ they can do such stuff like you. تو not even there, not even close. احتشام بھائی کو مبارک کو فائنلی مل گئے ہمیں. اچھا بشرا کا سوال آیا, بشرا کا سوال. اچھا ایک گزارش ہے میری پہلے, میری ایک گزارش ہے پہلے. میں اون آپ سن رہے ہیں, ویگس آپ بھی سن رہے ہیں, یہ مرزا اقبال بیگ صاحب کو اور ندیم ظہیم صاحب کو, ان 2 لوگوں نے ریکویسٹ کیا ہوا, ان دونوں کو ڈھونڈ لیں اور ان کو ساتھ ہمارے شامل کریں. عمران بھائی وہ آپ پہلے احتشام بھائی کو کو ہوسٹ بنا دیں. جی وہ ویگس تو ہمارے ساتھ ہیں نا, کو ہوسٹ لکھا ہوا ہے. عمران بھائی میں تلاش کر رہا ہوں. بالکل آپ نے بتایا کہ عمران ظہیم صاحب, اور دوسرے سر آپ نے کن کا نام لیا؟ ندیم ظہیم صاحب اور مرزا اقبال بیگ صاحب.
جی سر میں دیکھتا ہوں اگر مجھے نظر آتے ہیں تو میں ان کو مائک آف کرتا ہوں. تھینک یو. عمران بھائی جی وہ کوئی آپ کوشچن پہلے آ رہا مجھے تھا پلیز. ڈائریکٹ کو ہوسٹ سر بنا رہے بشرا تھے کی تب طرف سے غلطی ہو سوال رہی ہے, تھی. بشرا سے اچھا سوال ہے کہ is there any chances of assuming that establishments want to bring all chore in Pakistan and then push all at once? That's my question. مطلب تمام چوروں کو لا کے ایک ساتھ ہی جیل میں ڈالنے کا پروگرام تو نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا؟ ان ویسے کو بڑا پوچھ اچھا, کے اس کے بعد میں اپنا بہت سوال بہت مزے پوچھتی کا ہے. ہوں. پورے ملک کو آن ٹوز کر دیا پکڑ کے, صرف اتنا سا کام کرنے کے لیے. ان کو ویسے ہی اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے. اسٹیبلشمنٹ بڑی تگڑی ہوتی ہے, جب انہوں نے جیل میں ڈالنا ہوتا ہے تو وہ ڈال دیتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے اتنی لمبی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں یہ سارا کچھ ان کا طاقت میں ان کا سکہ چلتا ہے امریکنز کا. یہاں پہ عمران خان صاحب کی مخالفت پہلے ہی بہت تھی اور لوگ ان کو ایک آنکھ پسند نہیں کرتے تھے. ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ ان کو آج نکال دیں. اس سے پہلے کوئی ہمت نہیں کر پا رہا تھا, لیکن جب امریکنز نے اوپر سے چھتری اپنی کھول دی کہ وی آر ود یو اور کریں آپ اس کو, تو دین پھر انہوں نے ہمت پکڑی اور نکال دیا عمران خان کو. تو اب پبلک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ان کا عمران خان فیوریٹ آدمی ہے تو اس کو واپس لا پاتے ہیں یا نہیں لا پاتے. یہ دیکھیں پبلک نے فیصلہ کرنا ہے الٹیمیٹلی. اور اگر دھاندلی سے بچنا ہے تو نوجوانوں کو آنکھیں کھولنی پڑیں گی, 4 آنکھوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. اور بات صرف اور صرف جو ہے وہ 48 گھنٹے کی ہے. ویجیلنٹ 48 آورس چاہیے ان کو کام کرنے کے. اب بعض جگہوں کے اوپر تو 24 گھنٹے سے پہلے ہو جائے گا, لیکن بہت کم جگہوں کے اوپر 48 گھنٹے تک ان کو آنکھیں کھول کر بیٹھنا پڑے گا. نیکسٹ. اچھا اس میں کوئکلی اپنا کویشچن بھی کرتی ہوں. اور عمران آپ سے میری ایک آپ کا اپنا اس کے اندر ذاتی, ناٹ پروفیشنل, لائک ناٹ بینگ این اینکر پرسن, آئی ووڈ لائک ٹو ہیو یور آنیسٹ پرسنل اوپینین ایز اے لے مین, ایز اے پاکستانی. ایک تو کویشچن یہ ہے کہ واٹ ڈو یو سی نیکسٹ, بیکاز ان مائی پرسنل اوپینین, ناٹ بینگ ایز اے جرنلسٹ, ایز اے پاکستانی, آئی پرسنلی تھنک دیٹ وی نیڈ امیجیٹ الیکشن, امیجیٹ, فیئر اینڈ فری اینڈ فیئر, جو کہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اس وقت. آپ ہمت کر کے اس کی طرف چلے جائیں, جو ہو گیا وہ ہو گیا, ابھی الیکشنز کی طرف. ڈو یو تھنک دیٹ ہیپننگ؟ اور سیکنڈلی, بینگ عمران خان, واٹ از ایگزیکٹلی از عمران خان تھنکنگ رائٹ ناؤ؟ آئی کے کی بات کر رہی ہوں. اگر کیونکہ اس دن ایک انویٹیشن آیا تھا, بٹ انفارچونیٹلی آئی واز ہیئر, آئی کوڈنٹ میٹ ہم. اور کچھ دن پہلے جو ملاقات ہوئی ہے آپ کی, اگر ملاقات ہوئی ہے یا بات ہوئی ہے, what is his point of view right now till elections they don't take place? Is he going to hold all the jalsas and rallies? How he is going to keep the charge at bay? مطلب اس کو کیسے continuous رکھیں گے, وہ in the flow رکھیں گے؟ اچھا, ایک تو الیکشن کے علاوہ کوئی اور حل ہے نہیں, اور اگر الیکشن کروانے ہیں تو اس کے لیے اپنی اپنی ایگو کو قربان کرنا پڑے گا. کچھ لوگوں نے اس کو ایگو کا مسئلہ بنا لیا ہے, اور وہ لوگ بہت طاقتور جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ بندہ واپس آ گیا تو ہم بڑے ہرٹ ہو جائیں گے. ہمارے خلاف لوگوں نے اتنا نیریٹو بنایا ہے, اگر یہ بندہ ہم اب یہ الیکشن کروا دیتے ہیں تو اس کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ یہ واپس آ جائے گا. یہ واپس آ جائے گا تو ہماری ایک طرح سے ایک ہار ہو جائے گی. تو اپنی اپنی ایگو کو اگر چھوڑ دیں اور ملک کا خیال کریں, الیکشن کروا لیں, تو یہ سب کے لیے بہتر ہوگا. میرا یہ سوچنا ہے. عمران خان اس وقت کیا سوچ رہا ہے, دیکھیں مجھے نا 2-3 لوگوں سے, میں بہت سارے لوگوں سے میں نے عمران خان کے بارے میں پوچھا, اور خاص طور پہ ان لوگوں سے جو عمران خان کو بہت پرانا جانتے ہیں, جب وہ کرکٹ کھیلتا تھا. میں نے سدھو جو انڈین کرکٹر ہے اس سے بھی پوچھا, 1-2 اور انڈینز ہیں ان سے پوچھا, 1-2 گورے ہیں ان سے پوچھا, پھر یہ پاکستان میں جو کرکٹ عمران خان کے ساتھ کھیلتے تھے ان سے پوچھا. آپ کو پتا ہے مجھے اوپینین سب نے جو مشترکہ اوپینین دی, انہوں نے کہا جی وہ دماغی طور پہ ایک بہت مضبوط آدمی ہے, اور وہ اتنا انٹیلیجنٹ آدمی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کہ یہ ایسا لگتا تو نہیں ہے, وہ تو معصوم لگتا ہے, اور یہ پولیٹیکل معاملات میں کہا نہیں یہ ہو نہیں سکتا, وہ ایوریج انٹیلیجنس سے بڑھ کے ہے. ایک آدمی نے مجھے ایک عجیب بات بتائی عمران خان کے بارے میں, اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں یہ بات اس کے ریفرنس سے سب کے سامنے رکھ دوں, لیکن میں آپ کو وہ بات ایگزیکٹلی وہی بتا دیتا ہوں جو اس نے مجھے کہی. اس نے مجھے کہا کہ عمران خان صاحب تسی یہ دسو, پنجابی میں اس نے مجھے پوچھا کہ انٹیلیجنس کا جو سب سے بڑا لیول ہے آپ کے نزدیک کیا ہے. میں نے کہا جی لوگ جو ہیں وہ, میں نے اپنے طریقے سے میں نے کہا جی CSS کر دیتے ہیں لوگ, PhD کر لیتے ہیں لوگ, بڑے انٹیلیجنٹ ہے, سائنٹسٹ بن جاتے ہیں, چیزیں انوینٹ. اس نے کہا نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ دوسرے آدمی کو ڈیل کرنے میں سب سے بڑا انٹیلیجنس کا لیول کیا ہے. میں نے کہا میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ آپ گیس کر سکیں کہ دوسرا آدمی کیا سوچ رہا ہے. اس نے کہا بالکل یہی ہے. بہت انٹیلیجنٹ جب آدمی ہو جاتا ہے نا, تو اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ دوسرا میرے سامنے والا جو اپوننٹ ہے وہ کیا سوچ رہا ہے اس وقت. یعنی آپ گیس کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کے سامنے والا کیا سوچ رہا ہے.
اب اس بندے نے مجھے ایک عجیب بات کی, اس نے مجھے کہا کہ اس کا انٹیلیجنس لیول یہ ہے کہ یہ بندہ یہ پلان کرتا ہے کہ دوسرے کو کیا سوچنا چاہیے, یعنی اس کو کیا سوچنا ہے یہ خود پلان کرتا ہے, ایسے حالات پیدا کرتا ہے. اب اس طرح کی جو بات ہے, ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا ذرا, میرا ایک اور سسٹم آن ہو گیا. اچھا عمران بھائی, میں آپ کو ساتھ اچھا ساتھ بتا دوں, جی ندیم جی جی زعیم جی آپ نیکسٹ کوسچن کروا لیں. ندیم زعیم بھائی کو میں مائک کی ریکویسٹ بھیج رہا ہوں, لیکن اچھا ایک سوال ہے راجہ عطا منان صاحب کا. میرے احتشام بھائی دونوں کے مشترکہ دوست ہیں یو کے سے. عمران خان اس وقت مقبولیت کے نئے مقام پر ہے, ماضی غلطیوں کو سامنے رکھ کر نئے الیکشن میں کیا دوبارہ الیکٹیبل کو لائیں گے یا ایسے لوگوں کو لائیں گے جن کے ساتھ مل کر اپنے اصل نظریے کے مطابق چل سکیں اور اپنے ارد گرد سے انتہا پسندوں کو بھی ہٹائیں گے؟ راجہ عطا منان کا سوال ہے یہ. دیکھیں جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے نا, جو نیشنل لیول کی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اس میں ریلیجیس لوگ بھی ہوتے ہیں, اس میں تھوڑے سے متعصب لوگ بھی ہوتے ہیں, اس میں سخت نظریات کے لوگ ہوتے ہیں, نرم نظریات کے لوگ ہوتے ہیں. ہر طرح کے لوگ آپ کو رکھنے پڑتے ہیں, کیونکہ آپ کو معاشرے میں ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ مل کر پوری ایک سوسائٹی بنتی ہے, ایسی ایک پولیٹیکل پارٹی بھی بنتی ہے. وہاں پہ مختلف سیکٹ کے لوگ ہوں گے, مختلف چیزوں کو ماننے والے لوگ ہوں گے, مختلف نظریات کے لوگ ہوں گے, لیکن وہ ایک پولیٹیکل پارٹی میں ایک بڑے مقصد کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. جہاں تک بات ہے الیکٹیبلز کی, تو مجھے انٹرویو میں عمران خان صاحب نے صاف کہا تھا کہ اب میں الیکشن ہار جاؤں گا, میں الیکٹیبلز کو نہیں لے کر آؤں گا. اور اس وقت جو فیم ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اگر ابھی بھی وہ الیکٹیبلز کے اوپر انحصار کر کے الیکشن لڑتے ہیں تو چھوڑ دیں پالیٹکس اور چلے جائیں گھر. یہ موقع ہے, اور یہ پاکستان میں شاید پہلی مرتبہ موقع ملا ہے کہ عمران خان صاحب کسی بھی عام آدمی کو, نوجوان کو, لڑکے کو, لڑکی کو, ڈاکٹر کو, ٹیچر کو, کسی اسٹوڈنٹ کو, کسی اچھے انسان کو جو معاشرے کے اندر بیچارے پالیٹکس کے آنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے, ان کو لے آئیں تو وہ بھی جیت کے آ جائیں گے. اس وقت یہ موقع ان کے پاس ہے, جو پہلے ان کے پاس کے پی میں تھا, اب یہ موقع ان کے پاس پنجاب میں اور دیگر جگہوں پہ بھی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کو کتنا اڈاپٹ کرتے ہیں. نیکسٹ. زبردست. یہ آئی تھنک یہ 100 باتوں کی ایک بات ہے, اور یہ سارے اس میں ناراض لڑکے لڑکیاں جنہوں نے ان کے ساتھ سالہ سال کام کیا ہے, آئی تھنک کہ وہ دل جیت لیں گے اپنی آدھی صدہ قوم کا اس طرح کر کے. عمران, میرا سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم یہ دعویٰ کرتی تھی کہ عمران خان صاحب کے پاس ٹیم نہیں ہے, لیکن آج جب ہم نے یہ پینل پورا ان کا دیکھا کیبنٹ کا, ڈاکٹر فیصل کو ہٹا کے قادر پٹیل کو لے کر آئے ہیں, اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو ہٹا کے جو ہے وہ اس کی جگہ وہ شازیہ مری آئی ہے. تو آپ تھوڑا سا کمپیریزن کر لیں پلیز. کمپیریزن دیکھیں کیا جاتا ہے دو ایک جیسی چیزوں میں. بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا ہوں. ایپلز کا ایپلز کے ساتھ کمپیریزن ہو سکتا ہے, اورنجز کے ساتھ نہیں ہو سکتا. دو ایک جیسی چیزیں ہو تو بندہ کمپیریزن کرے. اب ڈاکٹر فیصل کا میں کہاں کمپیریزن کروں اٹھا کے قادر پٹیل کے ساتھ, یعنی یہ تو مصیبت بن جائے گی ہمارے لیے, اور ہم یہ کمپیریزن کرتے کرتے آدھے پاگل ہو جائیں گے. تو اس چکر میں بھی نہیں پڑنا چاہیے. صرف کیبنٹ کو دیکھ کے آپ ہاتھ بلند کریں اللہ سے, اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ جتنی جلدی ہو سکتا ہے تو ہم سے اپنی مصیبت اور اپنی آزمائش جو ہے وہ ٹال دے. 2/3 جو ہیں وہ ضمانتوں پہ ہیں, اور گندے کیسز بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر. اللہ تعالیٰ رحم کرے, جو کیسز ہیں ان کے اگر آپ پڑھ لینا تو آپ لوگ سر پیٹیں اپنا. تھینک یو. اچھا عمران بھائی, میں آپ کو سر ساتھ ساتھ قادر پٹیل کا میں بتا دوں تھوڑا سا, میں کراچی والا ہوں, ایک سیکنڈ قادر پٹیل کو بتا دیتا ہوں. قادر پٹیل کا کام ہے ہر مہینے منتھلی پکڑنا 5 لاکھ روپے ڈسٹرکٹ اماری سے, وہاں کے افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ کروانا. قادر پٹیل صاحب جو ہیں وہ اغوا برائے تعاون بھی کرتے ہیں, دیہڑی میں اپنے بندے رکھتے ہیں, اغوا برائے تعاون کرتے ہیں. جی, یہ قادر پٹیل صاحب کی وہ ہے قابلیت ہے, اور ان کی وہ ہے ایجوکیشن. جی شکریہ. اچھا عمران بھائی, اس سے پہلے کہ آپ کوشچن کو رسپونڈ کریں, میں آپ کو صرف آپ اور باقی ساری آڈینس کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت عمران ریاض بھائی کی جو سپیس ہے وہ پاکستان کی سب سے بگیسٹ سپیس ہو گئی ہے. 18,500 کی آڈینس اس وقت اس سپیس میں موجود ہے. وہ سر جیسے سائیکل کا جب وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ جو چین ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی سپیس نے ٹویٹر کا بھی چین جو ہے سر اس کو توڑ دی ہے, اور لوگوں کو مائک ریکویسٹ اور وہ تمام سارے سلسلے اب گڑبڑ ہو گئے ہیں. تو میری طرف سے معذرت ہے, آپ پلیز کوشچن کو رسپونڈ کیجیے آن بھائی کا. تھینک یو. جی جی, کوئی کوشچن ہے تو پوچھیں. جی ہاتھ کھڑا کر دیں تاکہ ہم الاؤ کریں. اچھا, یہ ویگس آپ نے ہے اسپیکر روٹیٹ کر لیں, یا کو ہوسٹ اور لے لیں تو اسپیکر روٹیٹ کر لیں. اپنا عمر ہے, ان کا سوال ہے کہ یہ جو آج کل فوج کو ہم گالیاں دے رہے ہیں,
اور جو 3 مہینے پہلے ہم ISP کے ترجمان بنے ہوئے تھے فوج کو گالیاں دے رہے ہیں, تو ہمیں نون لیگ میں کیا فرق رہ گیا؟ نہیں, اگر فوج کو گالیاں کوئی دے رہا ہے تو بہت غلط کر رہا ہے. فوج کو گالی نہیں دینی چاہیے, بالکل غلط ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. پی ایم ایل این کو ایک ان سے پولیٹیکل پنگا تھا اور انہوں نے اٹھا کے فوج کے اوپر اتنی توہین کی. اگر یہی کام باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی کریں گی یا پاکستان تحریک انصاف بھی کرے گی تو کوئی فرق نہیں رہے گا. ہاں, فرق یہ ضرور ہے کہ پی ایم ایل این میں یہ ساری چیزیں شروع کی تھی لیڈرشپ نے. نواز شریف نے بڑا آمادہ کیا اپنی پارٹی کو کہ فوج کو گالیاں دینی ہیں. مریم نواز نے بڑا زور لگایا اور اپنی قیادت کے اندر فوج کو گالیاں دلوائیں. بڑی کوشش کر کے انہوں نے یہ کیا تھا. عمران خان نے, آپ لوگ عمران خان کو اگر فالو کرتے ہیں, آپ کی پارٹی پی ٹی آئی ہے یا کوئی اور پارٹی ہے آپ کی, اور اگر آپ عمران خان کو دیکھیں تو اس نے ایک دفعہ بھی فوج کے بارے میں کچھ نہیں کہا. تو جب آپ کا لیڈر نہیں کہہ رہا تو پھر آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ایسا کچھ کہنے کی. اور فوج کے ساتھ بگاڑنا کیا, گلے شکوے ہو جاتے ہیں, اپنوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. ادارے بھی اپنے ہیں, لوگ بھی اپنے ہیں, فوجی بھی اپنے ہی ہیں سارے. جی تھینک یو عمران بھائی. ثاقب بھائی کا کوشچن ہے. جی ثاقب پلیز. جی تھینک یو ویگس, تھینک یو عمران بھائی. آف کورس میں یہاں امریکہ سے سن رہا ہوں آپ کی اسپیس, اور یہ میں نے جو اسپیس میں کبھی بھی انٹر کیا تو دس از دا بگیسٹ اسپیس ایور. سو کانگریٹس ٹو یو اینڈ ایوری بڈی ہو ہیلپ put this together. سوال یہ ہے میرا کہ آف کورس اس وقت عمران خان صاحب کو ایک ٹیم چاہیے جو ان کے ساتھ کام کرے اور آنے والے الیکشن میں ان کے ساتھ کھڑی ہو. یہاں میں یو ایس میں بہت سے ایسے ینگ لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے 2013 کا الیکشن لڑا تھا عمران خان کے صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ, لیکن پھر وہ اگلے 5 سال جو کچھ ہوتا رہا پاکستان میں 13 سے 18, اس درمیان میں وہ لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے, انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پڑھائی کے لیے آگے یا مزید جو ہے جابس کے سلسلے میں آگے, اور اب وہ واپس جانا نہیں چاہتے. آلدو کہ وہ آلریڈی پالیٹکس میں حصہ لے چکے تھے, وہ آلریڈی عمران خان کے ٹکٹ پہ لڑ چکے تھے. میں ایسی 5 سے 6 مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں جو یہاں یو ایس میں اس وقت کام کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, لیکن وہ پاکستان واپس نہیں جانا چاہتے. اسپیشلی اب جو پچھلے 2-3 مہینوں میں 6 مہینوں میں جو کچھ ہوا ہے, ان کا دل نہیں کرتا کہ اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر وہ جائیں. تو عمران خان صاحب ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو, اب دیکھیں جو معید یوسف, ثانیہ نشتر جیسے لوگ ہیں, وہ پڑھے لکھے ٹیلنٹڈ لوگ تھے, وہ ان لوگوں کو عمران خان نے ساتھ لیا. لیکن جس طریقے سے عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ ہوا, کیا اب وہی لوگ واپس جانا چاہیں گے اسی سسٹم کے اندر؟ اور وہ لوگ جو اس ٹکٹ پہ لڑ کے ہار کے یا کسی نہ کسی طریقے سے باہر کے ملکوں میں چلے گئے, ان کو عمران خان صاحب کیسے واپس لائیں گے؟ آلدو وہ پاکستانی شہری ہیں, انہوں نے سٹیزن شپ یا امیگریشن نہیں لی, وہ یہاں پر کام کرنے کے لیے آئے ہیں یا پڑھنے کے لیے آئے ہیں. جی عمران صاحب. دیکھیں, میں بات شروع کرتا ہوں. میرے والد صاحب ایک بات ہمیں سمجھاتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد کا ٹیسٹ پتہ کب شروع ہوتا ہے, اس کا امتحان تب شروع ہوتا ہے اور اس کے بارے میں تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بہتر اور مضبوط آدمی ہے جب ہنگامی صورتحال ہو اور وہ اس سے کتنا اطمینان سے اس کو نمٹتا ہے. یعنی پینک نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ہمیشہ یہی سکھایا گیا کہ بیٹا کوئی بھی سچویشن ہو پینک نہیں کرنا. ہمارے گھر میں پہلی چیز ہمیں یہ بتائی جاتی ہے, بچوں کو بھی بڑوں کو بھی, کہ پینک آپ نے نہیں کرنا. سچویشن بہت مشکل ہو سکتی ہے, اس کو مزید مشکل مت بنائیں, اس سے نکلنے کے لیے رستہ ڈھونڈنا شروع کریں. کتنا بھی مشکل ہوگا, اگر آپ کا دماغ کام کر رہا ہے نا تو آپ اس میں سے نکل جائیں گے. ہماری یوتھ کا ایک پرابلم ہے, وہ بیچارے بہت امیدیں لگا کے بہت کچھ کر چکے ہیں. جب ان کی امیدیں ٹوٹتی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا, اور وہ پھر جا کے سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اس وقت اگر کوئی آدمی چراغ اٹھائے, اس وقت اگر کوئی آدمی مشل اٹھائے اور وہ کہے کہ نہیں میں یہاں پہ روشنی پیدا کروں گا. وہ کیا کہا تھا مولانا رومی نے, انہوں نے کہا تھا جب ہر طرف اندھیرا ہو نا تو پھر اپنی طرف بھی دیکھو, ہو سکتا ہے تم ہی روشنی ہو. تو ہمیں تھوڑا سا دوبارہ بیٹھ کر اپنا انالیسس کرنا چاہیے. جب گند بہت زیادہ پھیل جاتا ہے نا, جب ہر طرف غبار ہی غبار ہوتا ہے, جب ہر طرف گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے اور حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں, وہیں پہ آپ کا اصل ٹیسٹ ہوتا ہے. چھوٹی موٹی لڑائی تو سارے لڑ لیتے ہیں, چھوٹی موٹی گندگی تو سارے صاف کر لیتے ہیں, لیکن آپ گندگی صاف کر رہے ہو اور ایک دم پورا کا پورا ٹرک ہی گند کا الٹ جائے اور پھر آپ کو نئے سرے سے کرنا پڑے, تو پھر یہاں سے آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے. یہ گمسان کی لڑائی ہے, اس میں سمجھ نہیں آ رہی, کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی. اس کو لڑیں گے, یہی آپ کا ٹیسٹ ہے, اور یہی پتا چلے گا کہ آپ کی ٹریننگ کیسی ہے اور آپ کتنا لڑ سکتے ہیں. یہ آپ کی ٹریننگ بھی کرے گا, آپ کو تیار بھی کرے گا, آپ کو ایک قوم بھی بنائے گا, آپ کو آگے بھی لے کر جائے گا. جتنی بڑی قومیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں وہ ساری اس ٹیسٹ سے گزری ہیں. کوئی ایک مجھے قوم ایسی بتا دیں
جس نے بغیر امتحان کے کامیابی حاصل کی ہو. پاکستان نے 1947 میں ایک امتحان پاس کیا تھا اور اس کے بعد ہمارے پاس موقع تھا. ہم نے وہ موقع کھو دیا, بار بار کھو دیا. آج ہمارے پاس دوبارہ موقع ہے, ہم اس موقع کو کھونا چاہتے ہیں. میرے خیال میں کمر کسنی چاہیے. ہم ایکچولی ہار تب مانتے ہیں جب حالات حد سے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں, ہمیں مایوسی ہونا شروع ہو جاتی ہے, حالانکہ وہی بہترین وقت ہوتا ہے. جتنے برے حالات ہوتے ہیں نا, آپ کے جیت کے امکانات بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں, مجھے تو ایسا لگتا ہے. تو یہ آپ کا ٹیسٹ ہے, یہ آپ کو تیار کر رہا ہے. ہمت ہارنے کی بجائے دوسروں کی ہمت بندھائیے. دیکھیں, میں آپ کو ایک بڑی مزے کی چیز بتاتا ہوں. اب ہم چھوٹے تھے نا, جب بھی کبھی کوئی پرابلم آتا تھا دوستوں کو آپس میں, تو ایک ہمارا دوست تھا, وہ تھا تو تھوڑا موٹا سا, لیکن وہ ہمیشہ ایک بات کہتا تھا, وہ کچھ نہیں ہوتا یار, کچھ نہیں ہوتا. اور آپ یقین کریں کہ جب تک وہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا نا, تو ہمیں ایک یقین رہتا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا. وہ ہمیں حوصلہ دیتا رہتا تھا, کرتا کراتا کچھ بھی نہیں تھا. تو کم سے کم اپنے آس پاس والوں کو حوصلہ دیں, ہمت بندھا کے رکھیں. یہ قوم بلا وجہ باہر نہیں نکلی, یہ ایسے ہی لوگ اٹھ کے منہ اٹھا کے سڑکوں پہ نہیں آ گئے. میں نے جو مناظر دیکھے ہیں نا, اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں. اور جہاں جہاں میری ایکسیس سے میں نے سب کو بتایا ہے کہ اب کوئی اور پنگا نہ لینا مہربانی کر کے. یہ لوگ باہر نکل آئے ہیں, یہ قوم بننے جا رہی ہے, اس کے راستے میں آپ رکاوٹ ڈالیں گے تو مصیبت بن جائے گی. اب الیکشن کروائیں تاکہ لوگ اپنے ہاتھ سے اپنا فیصلہ خود کریں. تھینک یو. اچھا, اس کا ایک فردر ایک سوال ہے, اس کے بعد I will say یا ایک سوال میں کر لوں, اس کے بعد پھر آپ مجھے جو ہے نا اس پہ کر دیجیے گا. اسی کا سوال ہے کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ 2013 کی طرح, اسامہ مہتاب نے بھی سوال مجھے بھیجا ہے, جو ان لوگوں سے میری یہاں بات ہوئی ہے ان کا بھی یہی خیال ہے کہ ان حالات کے بعد اب جو الیکشن اب 6 مہینے میں ہوتا ہے, 3 مہینے میں ہوتا ہے یا 1.5 سال میں ہوتا ہے, پوری مدت ہونے کے بعد اسمبلیز کی, وہ مینجڈ ہی ہوگا. اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ سوری, مجھے پوری آواز نہیں آئی آپ کی. سوال یہ تھا کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ الیکشن جو بھی ہوگا 3 مہینے میں ہو, 6 مہینے میں ہو, یا اسمبلی کی مدت پوری ہونے کے بعد 1.5 سال میں ہو, وہ مینجڈ ہوگا. دیکھیں, مینج تو کرنے کی کوشش کریں گی وہ طاقتیں جنہوں نے اتنی محنت کی ہے. اب تو سارے پاکستان کو پتا ہے کہ یہ الیکشن انہوں نے اپوزیشن کے خلاف نہیں لڑنا ہے. عمران خان کو پتا ہے اس نے الیکشن امریکہ کے خلاف لڑنا ہے. عمران خان کو پتا ہے کہ اس کو کس کس نے نکالا ہے, اس نے الیکشن ان سب کے خلاف لڑنا ہے. لیکن اس نے اپنے لوگوں کے اوپر انحصار کیا ہے. دیکھیں, اس کے پاس ابھی کیا ہے عمران خان کے پاس, اس کے پاس صرف اور صرف پبلک کی سپورٹ ہے, اور تو کچھ نہیں ہے. ہی ہیز نتھنگ, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کی سپورٹ, پبلک کی سپورٹ کے علاوہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی ایک طاقت, اور باقیوں کے پاس پبلک کی سپورٹ کے علاوہ سارا کچھ ہے. یہ اتنا انٹرسٹنگ سینیریو ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ جمہور جیتتا ہے یا جمہوریت کے چیمپئن جیتنے ہیں. پہرا دینا پڑے گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ سب کو کہ الیکشن لڑ لینا اور ووٹ ڈال دینا بڑی بات نہیں ہے. یہاں ووٹ کے اوپر ووٹ ڈالنے کے بعد باہر بیٹھنا پڑے گا اسی گلی کے اندر کہ میرا ووٹ گنا بھی جاتا ہے یا نہیں گنا جاتا. ووٹ ڈال کے گھر جانے والا ٹرینڈ ختم کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کی لڑائی صرف پاکستانی پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ نہیں ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف یہ الیکشن لڑ رہی ہے تو وہ یہ لڑائی جو ہے وہ بہت بڑی بڑی طاقتوں سے لڑ رہی ہے. تو یہ اتنا سمپل نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ اس وقت ندیم زعیم بھائی موجود ہیں. اون بھائی ایک منٹ دیجیے گا. دیکھیے, وہ عمران بھائی نے ندیم زعیم بھائی کو کہا تھا خاص طور کے ان کو لے کر آئے مائک, ان کو دیجیے. تو جی ندیم بھائی, آپ پلیز اگر اپنا کوئی کوشچن یا کوئی کامنٹ رکھنا چاہتے ہیں عمران بھائی کے لیے. وہ کہہ رہے تھے مجھے کو ہوسٹ بنا دیں, لیکن وہ یہاں مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے, مجھے یہاں کی نظر نہیں آ رہے. مجھے آئیں گے تو میں بنا دوں گا. آپ کوئی اور کوشچن ہے وہ پوچھوا لیں. وہ اسپیکر پہ موجود ہیں, آپ ذرا تھوڑا سا اپنی اسکرین کو اسکرول نیچے کیجیے تو ندیم بھائی جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے اسپیکر پینل پہ ہی ہیں, یعنی شروع کی پہلی 2-3 رو میں آپ کو نظر آ جائیں گے. نہیں, یہاں نہیں ہے. چلیں کوئی نہیں, مل جائے گی ابھی. آپ کوشچن کر لیں, کسی نے کرنا ہے تو. میرے خیال میں ہم اسپیس کو 10 منٹ کے بعد بند کریں گے میرے خیال میں. اچھا سر, سوال ہے یہ سوال ہے توقیر کوریئی کا. عمران بھائی سے کوشچن ایک پوچھنا تھا. ساؤتھ پنجاب میں اس دفعہ پی ٹی آئی کی کیا حکم عملی وہ صدر کو ٹکٹ ملے گی جو ہر پارٹی سے الیکشن لڑ چکے ہیں, اور یاد رکھیں وہ سب مفاد پرست ہیں. لاسٹ ٹائم میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا تھا پر نصر اللہ کو ٹکٹ دی پی ٹی آئی نے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس بار پی ٹی آئی کس کو ٹکٹ دے گی؟ بہت ہی مشکل دیکھیں, پی ٹی آئی نے لاسٹ ٹائم ٹکٹ جو ہے وہ زرتاج گل وزیر کو بھی دیا تھا. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جنوبی پنجاب کے اندر بہتر لوگوں کو ٹکٹ دے گی. عمران خان صاحب نے کہا بھی ہے. کچھ لوگ جو ان کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ تو ٹکٹ لے ہی لیں گے.
مثال کے طور پہ خسرو بختیار ہے یا زرتاج گل وزیر ہے یا وہاں سے ملتان سے قریشیز ہیں یا ان کے ساتھ جو عامر ہے، یہ لوگ سارے جنوبی پنجاب سے اپنے اپنے ٹکٹ لے لیں گے. جو لوگ منحرف ہوئے ہیں ان کی جگہ پہ وہ اپنے ورکروں کو ٹکٹ دیں گے. اور اس کے علاوہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عثمان بزدار سے ہم کتنا بھی اختلاف کریں، میں نے ان کے خلاف سٹوریز بھی کی، لیکن اس کے باوجود جنوبی پنجاب میں عثمان بزدار نے کام کیا ہے. 4 ضلعوں کو فنڈ کرے گا پی ٹی آئی کو، اور عثمان بزدار وہاں سے الیکشن کچھ جگہوں پہ جتوائیں گے پاکستان تحریک انصاف کو. جنوبی پنجاب اب ویسا نہیں ہوگا، اتنا میٹھا نہیں ہوگا پی ایم ایل این کے لیے جتنا ماضی میں تھا. کچھ ڈیفیکلٹ ہوگا، کچھ ان کو تکالیف وہاں برداشت کرنی پڑیں گی. ہاں اگر پی ایم ایل این پنجاب میں اپنی حکومت کو لمبا کر لیتی ہے اور جنوبی پنجاب میں کچھ منصوبے لے جاتی ہے اور وہاں پہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہو جائے گا. تھینک یو. عمران بھائی ٹی ایم میں ایک سوال آیا کہ عمران خان صاحب واپس آ گئے تو پریزیڈنشل سسٹم کی طرف جائیں گے کہ نہیں؟ دیکھیں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اگر وہ ایک بڑی اکثریت کے ساتھ آ جائیں اسمبلی میں تو ان کے آتے ہی رولا پڑ جائے گا. ساری پارٹیاں کہیں گی ہم نہیں مانتے اس الیکشن کو. وہاں پہ پھر عمران خان صاحب کے پاس چانس ہے کہ وہ آتے ہی کہیں کہ آؤ ہم سسٹم بدل دیتے ہیں، یہاں پہ ایک پریزیڈنشل الیکشن کروا لیتے ہیں، جو جیت جائے وہ اس ملک میں 4 سال حکومت چلائے اور اس کے بعد دوبارہ الیکشن کروا لیں. اگر تو وہ یہ فارمولا دے دیتے ہیں، اور پاکستان میں یہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے اپنی بنی ہوئی حکومت کو قربان کرنا پڑے گا. اس وقت نہیں ہو سکتا. ابھی عمران خان صاحب کے پاس نیگوشیٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر ان کے پاس حکومت ہو، وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہو اور اس وقت وہ یہ کہیں کہ میں اپنی وزارت عظمیٰ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، سسٹم کو بدل دیتے ہیں، آؤ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ لے آتے ہیں، پھر کوئی امکان بن سکتا ہے، ادروائز نہیں. جی تھینک یو عمران بھائی. ہمارے پاس اب آخری 5 منٹ رہ گئے ہیں عمران بھائی. آخری 5 منٹوں میں سر 15-20 سوال آئے اوورسیز پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اس بار اوورسیز پاکستانی ووٹ دے پائیں گے نہیں دے پائیں گے. کافی سوال ہے ایک ہی یہ. دیکھیں جس نے بھی اوورسیز نے ووٹ دینا ہے وہ آگے پاکستان میں ووٹ دے سکتا ہے. باہر ووٹ دینے کے لیے تو یہ پی ایم ایل این پوری کوشش کرے گی. یا تو آپ یہ کہیں کہ ان کی حکومت اچانک گر جائے اور یہ قانون سازی نہ کر پائے تو پھر تو بات بن جائے گی، لیکن یہ پوری کوشش کریں گے، یہ قانون کو تبدیل کریں گے، اوورسیز ووٹروں کا ووٹ کا حق ختم کریں گے. کیونکہ سارے جانتے ہیں کہ اوورسیز ووٹروں نے ووٹ کہاں ڈالنا ہے. آپ ابھی آن لائن پول کروا لیں، آپ کیسے بھی کروائیں، وہ سارا ووٹ عمران خان کو پڑنا ہے. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کیوں چاہیں؟ موجودہ سسٹم کیا ہے؟ موجودہ سسٹم کے مطابق اوورسیز باہر سے بیٹھ کے ووٹ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے؟ دیکھیں وہ آپ کو میل ووٹنگ کا جو امریکہ کا سسٹم ہے اس سے ملتا جلتا انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا، اس کے اوپر ٹیسٹ ٹرائل چل رہا تھا. اگر چاہیں تو الیکشن کمیشن 1 مہینے کے اندر اس کو تیار کر کے اوکے کر سکتی ہے کہ تمام اوورسیز پاکستانی ووٹ ڈال دیں. آپ کے پاس نائکوپ والا کارڈ ہونا چاہیے، جو آپ کا اوورسیز پاکستانیوں والا جو کارڈ ہوتا ہے نا، جتنے لوگوں کے پاس کارڈ ڈال سکیں گے، باقی لوگ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے. تو یہ تو لاکھوں کے اندر لوگوں کے پاس ہے اور لوگ فوری طور پہ اپنے آپ کو رجسٹر کر بھی لیں گے اور ووٹ ڈالنے کے حقدار بن جائیں گے. تو یہ سسٹم تھا، ضرور تھا، لیکن یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں چاہتی. بلکہ شہباز شریف نے یہ کہا تھا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی مخصوص نشستیں بنا دیتے ہیں، جیسے اقلیتوں کی ہوتی ہے نا، ایسے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدھی سیٹ دے دیتے ہیں سعودی عرب کو، کوئی یو اے ای کو دے دیتے ہیں، 2 سیٹیں سعودی عرب کو دیتے ہیں، ایک آدھی یو اے ای کو دیتے ہیں، کوئی تھوڑا بہت ادھر. اس قسم کا کوئی ان کا فارمولا تھا کہ اوورسیز کی کچھ 6-7 نشستیں ہم لے آتے ہیں اور وہ وہاں پہ ووٹنگ ہو جائے کرے گی اور یہاں پہ جو ہے وہ بن جایا کرے گا. وہ بھی پھر انہوں نے وہ بندر بانٹ کے طریقے سے اس کو بھی بانٹ رہے تھے. حالانکہ 50 سیٹوں کے اوپر اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ اپنا جو ہے وہ انفلوئنس ڈال سکتا ہے. یہ بڑا سمپل ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن اوورسیز پاکستانی اس مرتبہ مجھے نہیں لگتا ووٹ ڈال سکیں گے. اس کے لیے یہ اپوزیشن مانے گی نہیں، وہ پوری کوشش کریں گے. ابھی تک تو قانونی طور پہ ان کا حق ہے، لیکن ان کا حق ان سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی عمران بھائی بہت بہت شکریہ. آخری 5 منٹ ہیں تو میں چاہوں گا کہ ہمارے دو اسپیکر ابھی تک پینلسٹ بات نہیں کر سکے. ایک الفا آپ ہیں اور سمیرا، اگر if you have anything else to add. ابھی رمیز نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے تو پلیز اپنا شارٹ کوشچنز رکھیے گا تاکہ عمران بھائی ہمیں کوئکلی اس کا رسپونڈ کریں. جی الفا آپ کے پاس چلتے ہیں. جی Yeah, hi, assalamu alaikum everyone. I just wanted to ask that how can you encourage regular young Pakistani people to go out to protest, not just when Imran Khan asks them, but every day. The youngsters, if I may, if they go out and do the protest, mainly in big cities, so people can see from around the world and journalists and all that what's really going on in Pakistan regarding the regime change. And
that could spread. So how can you encourage people? That's the only thing I want to ask. Thanks. I think people are encouraging us. हमें जरूरत नहीं है उनको कुछ कहने की, वो तो खुद encouragement जो है वो बहुत फैला रहे हैं. यूथ इस वक्त ऑन टोज है, वो तो कहते हैं कि हमें छोड़ो. मैं जिन लड़कों को यहाँ मिला हूँ मुख्तलिफ जलसों के अंदर, जहां जहां मैं कवरेज के लिए गया, उनको देखने के लिए गया, उनका तो जज्बा ही कुछ और है, उनका पैशन ही कुछ और है, वो तो कुछ करने के लिए निकले थे. ये खुद रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इनको कोई लेकर नहीं आ रहा. ये दिस इज फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान के पीपल आर रिस्पॉन्डिंग देमसेल्फ. उनको कोई वहां से मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, उनको खड़ा करने की जरूरत नहीं है. उनको पता है उनके साथ ज्यादती हुई है, वो रिएक्शन दे रहे हैं और एक रिएक्टिव फोर्स है जो आके सामने खड़ी हो गई है. पूरी दुनिया के अंदर कभी पाकिस्तानियों ने ऐसे मुजाहरे किए? 20 से ज्यादा मुल्कों के अंदर तो मैं देख चुका हूँ, यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में और सऊदी अरब में, जहां कभी एहतजाज नहीं हुआ, यूएई के अंदर, कतर के अंदर, कुवैत के अंदर. मैं हैरान हूं, यानी पाकिस्तानी जहां जहां पे दुनिया में मौजूद हैं, उन्होंने हर जगह पे मुजाहरा किया है. तो ये लोगों का शऊर है, लोग जो हैं वो खुद से निकल रहे हैं. और ये अगर किसी को लगता है कि कम होगा, मुझे नहीं लगता. इसको अगर कोई बर्बाद कर सकता है या खत्म कर सकता है तो वो इमरान खान साहब कर सकते हैं, अगर वो कुछ गलती करें तो. वरना लोग उनके साथ खड़े हो गए हैं, सिर्फ लोगों को लीड करने की जरूरत है. नेक्स्ट. जी थैंक यू इमरान भाई. इमरान अच्छा भाई, मेरी तरफ से और जो लोगों की तरफ से कि आप बहुत उन्होंने आपकी तारीफ करी कि आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं. अल्लाह ताला हाँ आपको भाई, खुश आपने रखे, आपकी क्वेश्चन पूछ हिफाजत लिया फरमाए. नदीम जी. थैंक यू ऑन भाई. नदीम भाई आप प्लीज अपना क्वेश्चन रखिए. नदीम जईम भाई. साहब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, पहले तो बड़ी मुबारकबाद, इतनी बड़ी स्पेस आपने चलाई. दूसरा ये है कि इस वक्त अगर अमेरिका हमारे खिलाफ है, पूरी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट आईके के खिलाफ हो चुकी, अगर फौरी तौर पे आईके को गवर्नमेंट मिल भी जाए और इलेक्शन हो जाए, तो क्या हमारे गवर्नमेंट चलाना आईके के लिए आसान होगा? क्योंकि बाकी दुनिया के साथ ताल्लुकात हमारे जितने भी अच्छे हों, हमारा दिफाई निज़ाम, हमारा IMF, मुआशी निज़ाम, सारे का सारा डिज़ाइन ही ऐसे है अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ. तो क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या होगा? क्या हम हवा में खड़े हो जाएंगे एक दफा से? देखें, अमेरिका जो है वो एक डेमोक्रेसी है, वहां पे एक जमहूरी मुल्क है. ऐसा नहीं है कि वो इतना रिजिड होगा कि पाकिस्तान की कौम एक फैसला करेगी और फिर वो उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा. फिर तो जंग वाली सूरत हाल है ना, और वो ये चाहेंगे नहीं. उन्होंने पहले अपने आप को बड़ी मुश्किल से एक जंग में से निकाला है. हम जो ये सोच रखते हैं ना कि अमेरिकन बिल्कुल ही सर पे चढ़ जाएंगे और अमेरिकन कहेंगे ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, हमारे लिए जीना मुश्किल कर देंगे, हमें पत्थर के दौर में धकेल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा. ना ये वो दौर है, ना ये वो वक्त है. यहाँ CPEC बन रहा है, यहाँ पे चाइना दुनिया की एक बहुत बड़ी रियलिटी के तौर पे खड़ा है, रूस उसका इत्तेहादी है. यहाँ रशिया के साथ साथ ईरान और तुर्की, ये पूरा एक ब्लॉक किसी और तरह सोच रहा है. अमेरिका इस इतने बड़े ब्लॉक के बीच में पाकिस्तान जैसे मुल्क को खोना नहीं चाहेगा. जब वो ये देखेंगे कि यहाँ के लोग इमरान खान को ही चाहते हैं कि वही वजीर आजम के तौर रहे, तो वो इमरान खान के साथ काम भी कर सकते हैं. देखिए, अमेरिका के पास हर तरह के लोग मौजूद होते हैं, इमरान खान के हमायती लोग भी मौजूद हैं, वो उनको सामने ला सकते हैं और वो कह सकते हैं ठीक है यार, एंगेजमेंट करो इनके साथ. अगर यहाँ के लोग इन्हीं के साथ काम करना चाहते हैं तो क्या है. दुनिया के कई मुल्कों के अंदर अमेरिका ने रिजीम चेंज करने की कोशिश की. क्या तैयब उर्दगान को उन्होंने हटाने की कोशिश नहीं की? जब उन्होंने तैयब उर्दगान को हटाने की कोशिश की तो उनकी फौज के पास और उनके लोगों के पास यही जवाब था ना कि अमेरिका नाराज हो रहा है. अमेरिका नाराज हो गया तो तुर्की अपना गुजारा कैसे करेंगे, तुर्कों का बेड़ा गर्क हो जाएगा. इस तरह के सवालात वहां पे भी उठाए गए थे, लेकिन वहां के लोगों ने जब बगावत को कुचल दिया तो अमेरिकन आज उसी तैयब उर्दगान के साथ काम कर रहे हैं और बड़ी खुशी खुशी काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा ठीक है भाई, ये ऐसे काबू नहीं आते तो दूसरे तरीके से करो. उन्होंने उनके साथ ताल्लुकात बेहतर किए, उनके साथ ट्रेड को बढ़ाया. कुछ मामलात पे खटाइयां रही उनकी, कुछ मामलात पे मुश्किलात रही उनकी, लेकिन उसके बावजूद रफ्ता रफ्ता वो अब उसी उर्दगान के साथ बेहतर काम कर रहे हैं. तो ये इमरान खान जब लोग फैसला कर लेंगे तो अमेरिका एक लिमिट से आगे नहीं जाएगा. ना ये अफगानिस्तान है कि यहाँ पे आप चढ़, ऐसा होगा नहीं. इसी इमरान खान के साथ यही अमेरिका काम कर लेगा. कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. उनको पता है, वो अमेरिकन हैं, उन्होंने बहुत सारे मुल्कों के साथ काम किया है, लगातार काम किया है. कई जगह पे उनको हुक्मरान पसंद है तब भी काम किया, कई जगह पे नहीं पसंद तब भी काम किया, लेकिन वो अपना काम जारी रखते हैं. और इससे किसी मुल्क को दीवार के साथ तो नहीं लगा सकते बिल्कुल. यानी पाकिस्तान जैसे मुल्क को, जो एटॉमिक पावर है, आप बिल्कुल दीवार के साथ लगा भी नहीं सकते, ऐसा नहीं होगा.
सर चल अच्छा चल इमरान सर भाई, चल इमरान चल भाई मेरा अल्फाज लास्ट एक सेकंड क्वेश्चन है। चल अल्फाज सर नाजिम झोंकियों के केस के ऊपर ऑन भाई 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। एक क्वेश्चन जो है आया है इमरान भाई, हमें पता चला है कि कल इमरान खान साहब ने एक स्पेस सेशन खुद भी रखने का इंडिया दिया है। इस बारे में फवाद चौधरी साहब के साथ बात हुई है, ही इज ऑन बोर्ड। क्या आप इसकी ये तो तस्दीक क्रैश हो जाएगा, ये तो क्रैश हो जाएगा, पूरी दुनिया से लोग आ जाएंगे। अच्छा सर, वैसे कल रात 10 बजे की खबर है इस वक्त, ये मतलब मैं इसे कंफर्म नहीं कर सकता, बट अगर आपके आई पास नो वो कुछ सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, ये मैं कंफर्म कर देता हूँ आपको, उनका इरादा है कल रात को करने का, और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स उसको दिखाएंगे भी। और मैं अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने उनसे, उनकी टीम से रब्ता आज मेरी टीम का हुआ था। मेरी टीम ने उन्होंने आगाह किया कि इमरान खान साहब सोशल मीडिया पे कोई इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं। अब वो किस तरीके से होगी वो तो वही तय करेंगे पीटीआई वाले, लेकिन मेरी सोशल मीडिया टीम को उनकी टीम ने कुछ कहा है कि वो कोई लिंक शेयर करेंगे जो हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी दे देंगे, वो लाइव आप वहां पे भी देख सकते हैं। बहरहाल वो स्पेस में करेंगे, किसी और तरीके से करेंगे, तरीकाकार मुझे अभी नहीं पता, लेकिन स्पेस पे आएंगे तो ये तो क्रैश कर जाएगी। जी थैंक यू इमरान भाई। अच्छा अच्छा वी हैव मरियम सर सदीक नाजिम with us। झोंकियों एक यार मिनट नाजिम झोंकियों के ऊपर मैंने बात करनी थी सर। अवन एक नाजिम झोंकियों के मिनट ऊपर ना, चैनल अल्फाज, नाजिम झोंकियों केस के ऊपर। उसके ऊपर तो खामोशी है भाई, यानी वो तो दिल को तकलीफ देता है जब भी उसके बारे में सोचते हैं। जी आप ये थैंक यू देखें ना इमरान कि भाई। उसने, अच्छा हमारे पास एक पैनलिस्ट रुको और हैं जी, मरियम सदीक। तो इमरान भाई मरियम लास्ट सदीक, क्वेश्चन प्लीज आस्क यू क्वेश्चन। एक मिनट। जी मरियम सिद्दीकी साहब पूछिए। Yeah, I am an overseas Pakistani. I live in America. So I just wanted to make the point that supports Imran Khan. Within the overseas Pakistani population, there are many people who don't understand Pakistani politics. There are many people who, don't have NICAP cards. There are many people who they like Imran Khan because, they idolize him as a celebrity and things like that. So I think, yes, he has a lot of support here, but it's not complete, anonymous support. There are many people here who, People's Party have their people here, PMLN have their You are people talking here. from America. You are in Yes, USA. I'm talking from America. Yes, Okay. yes. यूएसए में So, पाकिस्तानी बहुत थोड़े रहते हैं। हमारा जो सऊदी अरब में पाकिस्तानी रहते हैं उनकी तादाद 26 लाख है, 26 लाख इन सऊदी अरेबिया। यूएई yeah. में हमारे पाकिस्तानी रहते हैं, उनकी तादाद 15 लाख है। 41 लाख तो सिर्फ इन दो मुल्कों के अंदर रहते हैं, और यूरोप के अंदर लगभग चंद मिलियन वहां पे रहते हैं, और बरतानिया में भी अमेरिका से ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं। देखिए Yeah. जो लोग यहाँ रहते हैं इनका स्टेटस कुछ और है, और इनके पास वोट डालने की एबिलिटी भी है, इनके पास नाइकॉप कार्ड्स भी हैं और ये कर सकते हैं। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि बहुत सारे पाकिस्तानी इमरान खान के अलावा किसी और को भी वोट डाल सकते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। मैं जब दुनिया में ट्रेवल करता हूं, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। मैं भी थोड़े दिन पहले अपनी फैमिली के साथ यूएई गया। वहां पे मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी तो मैं टैक्सी में सफर करता था, तो जिस भी टैक्सी में मैं बैठता था ज्यादातर पाकिस्तानी थे। और भी दुनिया के कई मुल्कों में जब भी मैं जाता हूँ, मैं सऊदी अरब गया, वहां भी पूछा, ज्यादा ओवरसीज यहाँ पे रहते हैं, यूरोप में, वहां पे भी ये बताते हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें पहली दफा इन लोगों ने इंसान समझना शुरू किया है। वो ये कहते हैं ये पहले हमारे साथ जानवरों वाला सलूक करते थे, ये हमें लावारिस समझते थे, ये समझते थे हमारे पीछे कोई नहीं आएगा। इमरान खान ने पहली मरतबा हमें जेलों से छुड़वाया, पहली मरतबा हमारे केसेस के ऊपर नजर रखी, पहली मरतबा हमें हमारी एम्बेसीज पूछ रही हैं, तो हमें यहाँ पे इज्जत की नजर से देखा जा रहा है, हमें इंसान समझना शुरू किया गया है। ये मैं उन मुल्कों की बात कर रहा हूँ जिनका मैंने अभी जिक्र किया है। तो ये चीजें फर्क डालती हैं, ये चीजें फर्क डालती हैं। और वहां पे ज्यादा वोटर, अगर मैं ये कहूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का 100 वोट है, तो उसमें से 80 वोट तो मैं आंखें बंद करके कह सकता हूँ कि डेफिनेटली अगर वो कास्ट होगा तो वो इमरान खान को चला जाएगा। हाँ, दूसरी पार्टियों के वोट भी हो सकते हैं। और जहां तक सेलिब्रिटी की आप बात कर रहे हैं इमरान खान के, मैं एक चीज आपको अर्ज करूं कि अभी आप शाहिद अफरीदी को इमरान खान के साथ इलेक्शन लड़वाएं, वो ज्यादा खूबसूरत दिखता है, ज्यादा जवान भी है, उसने छक्के वक्के भी बहुत मारे हुए हैं, लोग उसको पसंद भी बहुत करते हैं, लेकिन वो लीडर नहीं है। इमरान खान को पहले मैं भी यही समझता था कि वो बतौर एक क्रिकेट स्टार लोगों को पसंद है, लेकिन ये जो बच्चे 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, 25 साल के, इन्होंने तो इमरान खान को कभी गेंद और बल्ले के साथ देखा ही नहीं। ये कैसे उसके फैन हो गए? ये एक्चुअली उसको लीडर समझते हैं। तो अब इमरान खान की पर्सनैलिटी का सिर्फ एक रुख हम नहीं देख सकते। हम जो 40 प्लस वाले हैं, हमें लगता है कि शायद वो एक
क्रिकेट स्टार से वो ये बन गया पॉलिटिशियन। लेकिन जो नया लड़का लड़की है, जो बच्चे हैं, इनमें बेशतर क्रिकेट खेलते ही नहीं, इनको क्रिकेट की अली बेबी का उसको पता ही नहीं है, इनको इंटरेस्ट ही नहीं है इनको गेम के अंदर। ये फिर उसके पीछे चलते हैं, ये फिर उसके पीछे जाते हैं। तो इसका मतलब है कुछ तो वो ऐसा कर रहा है जो माजी में यहाँ पे पहले पॉलिटिशियंस ने नहीं किया, और वो फिर उसको फॉलो कर रहे हैं, लोग उसके पीछे जा रहे हैं। जी थैंक यू इमरान भाई। अच्छा अभी सुमेरा ने भी हैंड रेज किया है, तो सुमेरा लेट्स गो टू यू फर्स्ट, फिर उसके बाद एहतशाम है। जी सुमेरा प्लीज। Acha, I had a very important question from Temur Ajmal. He's a wonderful personality and he's working in all these spheres as well. मैं चाहूंगी एहतशाम भी कोई बहुत important question पूछना चाह रहा है, साथ ही फिर एहतशाम भी और मैं क्लब कर देते हैं question अपना. He wants to ask you इमरान के कासिम सूरी ने जितने भी रेजिग्नेशन थे पीटीआई लॉ मेकर्स के, वो उन्होंने वेट करके भेज दिए ईसीपी को. The incoming speaker has reversed that decision. तो वो कह रहे हैं कि क्या ये ridiculous नहीं है कि वो अपने मतलब के लिए तो सारा देखिए ये मामला reverse कर अदालत में भी देते जा हैं. सकता है, ये मामला Exactly. ये मामला What is अदालत में भी जा सकता है, और अदालत पता है क्या कहेगी, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये मामला अदालत में जाएगा और अदालत कहेगी हम पार्लियामेंट के मामलात में 69? मुदाखलत नहीं हाँ, करते। that's Article 69. तो बस आप तो समझ जाएं, वो अब आप समझ अच्छा जाएं कि क्या होगा। ये क्यों इतना बल्क ऑफ यूथ को कंफ्यूज कर रहे हैं. दे आई मस्ट से इमरान के हम लोगों ने पिछले 17-18 वर्षों में जितना काम किया है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय करियर इन 18 इयर्स, मैं यूथ को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे बहुत कंफ्यूज देख रही हूँ एंड इट्स वेरी अलार्मिंग. अगर स्पीकर रिवर्स करते हैं तो क्या फिर कोर्ट्स में कोई और एप्लीकेशन नहीं आ सकती कि रात 12 बजे अदालतें खोलें और वो भी रिवर्स करें जो आपने पहले किया है, रिवर्स ऑल दैट? तो क्या देखिए ये एक और विंडो नहीं खुल जो जाएगी? जब कोई हालात खराब होते हैं ना, ये चीजें बहुत बुरी हो रही होती हैं या सामने सामने धांधली हो रही होती है, उसी वक्त बेहतरी की सिचुएशन पैदा होती है. लोगों को देखने दें, निजाम को नंगा होने दें, हर किसी को समझने दें कि उनके साथ क्या गेम खेली जा रही है. मैं तो ये कहता हूं जो आज कैबिनेट बनी है, ये पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनकी आंखें खोलने के लिए है. ये हमारे लिए एक सबक है, ये हमारे मुंह पे और हमारी जमहूरियत के मुंह के ऊपर एक तमाचा है जो इन्होंने बनाकर दिया है. हम इनका कैसे शुक्रिया अदा करें कि हमें रोजाना झंझोड़ के जगा रहे हैं कि उठ जाओ अब भी, नहीं तो हम तुम्हारे साथ ये भी कर देंगे, उठ जाओ अब भी, नहीं तो हम तुम्हारे साथ ये भी कर देंगे. ये सारे तमाशे ये यूथ देख रही है. ये अब दो चीजें हो सकती हैं इस यूथ में, या तो ये बिल्कुल मायूस हो जाए, हर चीज को छोड़ छाड़ के बैठ जाए, या फिर ये रिएक्ट कर जाए. ये जो जुआ खेल रहे हैं ना, इसके अंदर से कुछ भी अच्छा नहीं निकलेगा. नेक्स्ट. जी अच्छा इमरान भाई मेरा मेरा ख्याल है कि एहतशाम मेरा आपका सवाल क्वेश्चन था। पर्सनल जी सवाल था आपसे. जब कल गुफ्तगू हो रही थी आपने कहा था कि आपने समा मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की कि आपको या ऑन एयर कर दे या आपको जो है निकाल दे समहाउ, और आपने साथ ये भी कहा था कि एक और चैनल वाले आ रहे हैं जो आपसे मिल रहे हैं, शायद आप उनके साथ काम करें. तो थोड़ा सा लोग पूछ रहे हैं, डीएम में भी पूछ रही है, मेरा जाती सवाल भी है, तो आप अगर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं. थैंक यू. जी इमरान भाई आपने क्वेश्चन सुना है एहतशाम भाई का? एहतशाम आई थिंक उनको कोई कॉल या कोई और कमिटमेंट इस वक्त होगी, तो ही इज ऑन द म्यूट. चलो वेट अच्छा कर लेते हैं उनके लिए. जी सारा बहन आपको भी वेलकम करते हैं. इसके बाद आप अपना क्वेश्चन रखिएगा, देन विल मूव ऑन टू साकिब. तो अस्सलामुअलैकुम वकास भाई, थैंक यू फॉर द माइक. मैंने बस इनसे इमरान से पूछना था. मैंने थोड़ी देर पहले एक और स्पेस में सुना था कि आप 2 मिनट दीजिएगा जरा, पहले वो इमरान भाई आ जाएं, तो फिर वो एहतशाम भाई के क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर दें. देन विल कोई मूव ऑन समा टू टीवी यू. वाला क्वेश्चन किया था, मैं यहाँ से एकदम ड्रॉप हो गया था, वापस आ गया हूँ. जी एहतशाम दोबारा पूछिएगा. और मुझे सुमेरा नजर आ जी रही है, इमरान भाई हमारी जब आप जर्नलिस्ट है, बड़ी सीनियर जी और बड़ी बहादुर जी जर्नलिस्ट है. कल जब आपसे गुफ्तगू हो रही थी तो आपने कहा था आपने समा मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की कि वो आपको या ऑन एयर कर दे या आपको निकाल दे टीवी से, और आपने साथ ये भी कहा था कि कोई और चैनल वाले आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, शायद आपको ऑफर है 4 और चैनल से. तो आप थोड़ा सा अपडेट अगर इसके हवाले से कर दीजिए प्लीज. अभी भी मैंने एक चैनल वालों को अफ्तारी करवाई है अपने घर पे. वो तो मजे की बात आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग. वो लोग ना डॉक्यूमेंट लिख के ले आए थे, वो ले आए थे 7 डॉक्यूमेंट बना के ले आए थे एग्रीमेंट साइन करने के लिए. मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा भाई अभी मैं कैसे ज्वाइन कर दूं, पहले एक चैनल के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है और वो मुआहदा उन्हीं को तोड़ने दें आप. मैंने उनसे कहा है कि मुझे निकाल दें, मेहरबानी करके मुझे फारिग करें. वो अगर मुझे फारिग कर देते हैं तो देन मैं कंसिडर करूंगा किसी और चैनल को, आपके चैनल को भी देख लूंगा. तो 4-5 लोग कह रहे हैं, आज एक और लोग भी मेरे घर पे आए थे, मेरे साथ अफ्तारी करके गए हैं.
تو امید ہے کچھ بہتر ہو جائے گا, لیکن اب چینل ایسا جوائن کروں گا جو تھوڑا سا وہ بوجھ اٹھا لے اور تھوڑا برداشت کر لے مجھے. عمران بھائی ابھی 2 آنرز تھے جی اسپیس میں, 2 ٹی وی چینلز کے آنرز تھے, کہیں ان میں سے تو نہیں ہے؟ جی سوری, کون سے والے؟ میں نے کہا 2 ٹی وی چینلز کے آنرز ابھی اسپیس میں موجود تھے تھوڑی دیر پہلے, تو اچھا کہیں میں ان نے میں نہیں سے تو دیکھا نہیں بھائی, ہے؟ میں نے دیکھا نہیں, سوری. اچھا عمران بھائی, سمیرا خان ہمارے ساتھ کافی دیر سے موجود ہے, انہوں نے آپ سے 2-3 دفعہ کوشچنس بھی کیے تھے, میں بھی آپ ان کو دیکھ نہیں پائے تھے, تو شی از ان دا اسپیس, اور انہوں نے آپ سے کوشچن کیے تھے, تو ان کو بھی ہم ٹریبیوٹ پے کرتے ہیں. اچھا میں نے ان کو ابھی جی دیکھا, ان کی تصویر دیکھی تو مجھے وہ ایک دم خیال آیا. میں ان کو بڑا جی جی اپریشیٹ کرتا ہوں, بہت اچھی رپورٹنگ کی ہے, بڑا زبردست اور صاف ستھری جرنلزم کی ہے انہوں نے, اسپیشلی افغانستان کو اور جو آپ کے قبائلی علاقہ جات کے افیئرز ہیں ان کو بہت اچھا کور کرتی ہیں, اور بڑا ڈیپلی ان چیزوں کو سمجھتی بھی ہیں. تو ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ان کی بڑی شاندار اور صاف ستھری جرنلزم ہے ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ عمران. لیکن یہ جو چینلز کی بات آپ نے کی ہے نا, مجھے نہ ڈرائیں, میں نے ابھی جوائن کیا ہے سما, آپ کہیں بھی نہیں جا رہے اور آپ بالکل بھی کہیں نہیں جائیں گے. خبردار جو تسی یہ سوچیا بھی, آرام نال تسی سمجھ بہت, یو گونا کم بیک ہیئر اینڈ آئی مس یو آن اسکرین. تو بالکل کہیں اور آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ مالک ہے, وہی رازق ہے. جی تھینک یو سمیرا. اچھا ہمارے ساتھ سائمہ ہیں جی. سائمہ پلیز آپ اپنا کوشچن رکھیے گا آپ عمران بھائی کے لیے. السلام علیکم وقاص بھائی, عمران بھائی. میں نے پوچھنا تھا عمران بھائی, ایک اسپیس میں تھوڑی دیر پہلے یہ سنا ہے کہ 21 کو جو جلسہ ہو رہا ہے پاکستان کے 5 اور 12 کے درمیان, گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ انٹرنیٹ بند کیا جائے گا ان آل آف پاکستان, اینڈ کیبل ول بی گیٹنگ ریپیئرڈ ان دس ٹائم ایز ویل. آپ نے کچھ اس حوالے سے سنا ہے؟ اینڈ جی سائمہ واٹ یہ کوشچن رسپونڈ کر چکے ہوئے ہیں عمران بھائی, یہ اچھا کوشچن پہلے. آئی جوائن اینڈ لیٹ, انہوں نے میں اپنا نے نہیں جی سنا. چلیں ہم اپنی ڈیلیٹ بہن کر کو دیا بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے 2 بجے سے 7 بجے تک اس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اگر وہ ریورس کر لیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا, ورنہ عمران خان صاحب کا جو کراؤڈ ہے وہ نارملی ری ایکشن دیتا ہے ایسی چیزوں پہ, پھر لوگ زیادہ آ جائیں گے, پھر کیا کریں گے. عمران بھائی, انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا ابھی. اچھا لگتا ہے وہ بھی آپ کی اسپیس سن رہے ہیں. جی 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 عمران بھائی, جب آپ نے اسپیس سٹارٹ کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ ہم 1.5 گھنٹے کے لیے کریں گے, تو یہ آلریڈی آپ کی 1 گھنٹہ 45 منٹ کی اسپیس ہو گئی ہے, اور میرا خیال ہے کہ لاسٹ ٹائم جب میں نے دیکھا تھا تو تقریباً 17,500 کے قریب آڈینس یہاں پہ موجود ہے. اگر آپ کنٹینیو 18,000 کرنا 18,000. چاہتے ہیں. اچھا میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم روزانہ نہیں کر پائیں گے, لیکن ہر چند دن کے بعد, 3 دن کے بعد, 4 دن کے بعد ہم اکٹھے ہوا کریں گے. اور آپ سب کا بہت شکریہ, اور آپ مجھے ڈی ایم میں بھیج دیجیے گا جو بھی اس کے اسپیکس ہیں, اس کے ہمیں پتہ چل جائے کہ کتنے لوگوں نے جوائن کیا, کتنے لوگ وہاں پہ آئے, کتنے آ کے نکل گئے, وہ مجھے چیزیں اگر آپ بتا دیں تو. آپ سب کا بہت شکریہ. 19,087 میرے پاس اسکرین شاٹ ہے. اٹ کراس 19,000 میں 19,087. میں آپ سب کا بہت شکریہ گزار ہوں, جتنے لوگ بات کرنا چاہ رہے تھے اور بات نہیں کر پائے, ان سب لوگوں سے میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے اس کو ہینڈل کرنا نہیں آتا. جتنا بھی آپ نے برا بھلا کہنا ہے, ان ساروں کو کہیں جو لوگ کو ہوسٹ تھے, اور انہی کی ذمہ داری تھی سارا کچھ کرنے کی, میرا کوئی ذمہ نہیں ہے اس میں. تو آپ اچھا سب کا بہت شکریہ. عمران بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اپنی بہت مصروفیت والی جو ہے روٹین سے, لیکن میں ایک ایکسیڈنٹل کو ہوسٹ بنا تھا, تو اس کی وجہ سے میں نے پوری کوشش کی کہ میں اس کو اچھی طرح سے ماڈریٹ کر سکوں, نہیں لیکن یو ڈیڈ انشاءاللہ. گریٹ, ماشاء اللہ, بہت اچھا کیا آپ لوگوں نے. تھینک یو عمران بھائی, تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. تھینک یو تھینک یو عمران جی, بھائی, اللہ بہت حافظ. شکریہ.